تے آ لو کہ جیڑا نظام تواڈے ملک دا ہے یہ کسی زیادہ سچائی ہے مثلا سیاست معیشت معاشرت بینک کاروبار ملا کول پیر کول حاکم کول بچے کول چھوٹے کول ریڈیو کیبل تار اخبار کوئی نظام کوئی دفتر دسو جہدے وچ سچائی بیان ہے جس دن سچائی بیان ہوئی پاکستان کا نام مٹ گیا جس دن دنیا میں سچائی ظاہر ہوئی نا یہ نشانات مٹ جاؤں کیونکہ سرحداں جنہوں تساں پاکستان کہہ رہے ہو جی سرحداں دنیا دے جھوٹے ترین مکار ترین انسان نے بنائی ہیں انگریز ہن ایمانداری نال دسو سکولاں دے جتنے نظام ہیں وہ دے وچ سرے فرشتے نظام سیاست ہے دسو نظام سیاست دی ابتدا جھوٹ دے تے یا سچ دے تے جو جتنی جھوٹ ہے جو ماہر ہے اتنی بڑا سیاست تھا تو ملک دا سارا نیازی سیاسی نظام انتہائی جھوٹ دے اتنے ہوں سارے نظام خدا رسول دے مقابل کفر دے نال اسلام دے مقابل سارا نظام جو انہوں دا جھوٹ ہے انہوں چشتی صاحب دا 600 موضوعات دو جھوٹ نظر آئے انہوں دے بقول ایک نانی دس دے جو علاقہ ہے وہ چیز ہوں ایسا تقابل کر لینا کہ اس سے دے آ جاؤ بھائی ایمان دے پتروں کہ جس کا گناہ بڑا ہے اس کو بڑی سزا جس کا گناہ چھوٹا ہے اس کو چھوٹی سزا پھر ایسا آ جانے چشتی صاحب نے آخر بابا چلو تیرے نزدیک جو مراد ہے یہ تو جھوٹ ہے جھوٹ تو اچھا توبہ کر لواں گے جھوٹ تو وہ توبہ کر کے واپسی آ جائے دوسری گل یہ ہے سکول کی جڑی تعلیمی نظام ہے وہ مرکزی حیثیت قانون کی فوج کے پولیس جرائم دے ترجم گناہاں دے ترجم نیکیاں دے ترجم بدائیاں دے ترجم کوئی نیکی دا نظام برابر نہیں برائی دا نظام برابر ہے چھوٹی نیکی بھی ہے بڑی بھی ہے درمیانی بھی ہے ایمانداری سے وہ کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں خدا رسول کی تکذیب اور خدا رسول کی تکذیب کی نے مقابل کرے ہوئے ہیں دنیا دا کافر ظالم ماچود مکار فرادی کوئی برائی دسو جڑی انگریز وچ نہیں تے انتہا سطح دی نہ ہو جی میں گٹر دے وچ ہر قسم دی پلیتی ہے انگریز وچ ہر قسم دی برائی ہے گٹر دا ڈھک کھولو تے جس پاسے بھی دا پانی جائے گا گٹر دا پیشاب دا پانی آکھے گٹر دا پانی آکھے کہ جناب دودھ فراں کر کے لے جاؤ کیوں آکھے دودھ باسی ہو گیا کیا آکھو دی پرہیزگاری ہے گٹر دے پانی دی پرہیزگاری ہے اے باسی دودھ دے نو فراں لے جاؤ دودھ خراب ہو گیا مینوں اے تے جنا پایا جے نہ اینوں دے دے او کردے پینے ماں چوت دے مقابل خدا رسول دے قانون دا مقابلہ سکول آتے لا کالج میں کی ہوگا یہ اسلام کا قانون نظام ہے یہ ملک کا قانون نظام ہے یہ اس کے حدود قوانین ہے یہ اس کا نظام شہادت اور گواہی ہے یہ اسلام کا نظام حکومت سیاست ہے تقابل پیش کیتا جاندہ ہے انگریز دنیا دا مارچ تک کی ریڈیو تو لا کے کیبل تک رنہ دے گھوڑے کوتے چڑھوائے نے کہ نہیں ہے نا کیبل دا نظام کہیں متعارف کرے ریڈیو تو لا کے کیبل تک کہیں نظام متعارف کروایا ہے اور اس نو علم دی سند بھی نال ہے قانون دی سند بھی نال ہے معاشرے دی تقویت بھی نال ہے علم دی طاقت ہی نال ہے علم کیڑا علم دے تے کیتا ہوا ہے کہ یہ علم اسلام کا ہے علم سارے صوفیانیاں کھڑے تھے رکھا ہوں سائیں غرض ہے کہ باہرلا نہیں کہہ سکتا بکری نو کہ بکری دے تن دے جڑے وال ہیں کالے رنگ دے باہرلا نہیں کہہ سکتا ابلیس نہیں اعتراض کر سکتا آدم دے سوال میں جواب دینا بیٹھا میں تو موقع دے سکتے خالی میرے گل نو سمجھو کہ میں سوالات دے جوابات دیندا پے اس نو سمجھو جو تسا گل کرو گے او دا جواب وچ ہو سی
حکیم انہوں نہیں آندے جڑا مریض کو پوچھ کے دسے تینوں بیماری ہے ہاں ہاں ہے وہ حکیم انہوں نہیں آندے حکیم انہوں آندے نے جڑا دسے تینوں کی ہے ہوں میرا سائیں قرض ہے کہ جڑے اس نظام دے ماحول قانون تعلیم اس نظام دے حامی اس نظام دے اصلی بانی انگریز کفار امریکی یہود نصارا اور انہاں دے غلام غلام پاکستانی قوم مسلمان ممالک والے مسلمان قوم دے حاکم مستقیم کفار منافقین یہ سب دے سب یہ ہن کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماندے سن قوم اسرائیل نوں کہ تساں اٹھ نکل چھوڑ دو کہ مچھر کون کون دے کفر ظلم تے برائیاں دے اٹھ نکلن والی قوم نوں چشتی صاحب کے تو جھوٹ نظر آئے چلو چنگی گل ہے چاہے خوشی ہے کہ بڑی بصیرت والی قوم ہے کتنی باریک نگاہ ہے ہلا 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 اساں آندے ہاں کہ جھوٹ پکڑو ساڈے کول جھوٹ ہے پکڑو سزا دیو تواڈے کول ہے پکڑو سزا دیو جو جھوٹ ہے اس نو سزا دیو اے تو دفاع کر لو دلیو کی کرو دفاع کر لو گل مک جاسی روڑا ختم ہو جاسی یہ نہیں آکھنا کہ اے میرا اٹھ جڑا ہے نگل چھوڑو یہ مچھر باہر رہن دو کیوں آ کے پرہیزگاری سور پورا کھا لیا جب پاوے کھاون دیوار یہ پھر فتوا پوچھا گیا مولانا صاحب پاوے کھاونا جائز ہے سور پہ کہ تھوڑی پرہیزگاری ہوں شاہی ان نظام دا میں تقابل کر رہا کہ ایک جھوٹ انہاں دے باقاعد کوئی جھوٹ ہے ایک ہے کفر جھوٹ دی بخشش ہے کفر دی نہیں کفر دی سزا آبادی جہنم ہے جھوٹ دی سزا گھٹ ہے ایتھے آکھا جا رہا ہے کہ یہ سارا دور ترقی یافتہ ہے نظام ترقی یافتہ تھوڑا ٹھیک خیال ہے دنیا میں تاریخی جھوٹ ہے کہ نہیں تو جس قوم کی ترقی کی بنیاد جھوٹ دے ہوئے کہہ سکتا ہے یار فلانا جھوٹ ہے اگر اس جھوٹ دے وچ او اس واسطے جھوٹ کہہ رہے کہ اس نے جھوٹ نال نفرت ہے تو پھر ہر جھوٹے تو نفرت ہونی چاہیے اور ہر جھوٹ کو نفرت ہونی یہ نہیں ایک جھوٹا بغالے چوے ایک جھوٹ منہ چوے کتا ایک بغالے چوے ایک کتا جڑا ہے وہ پلیٹ وچ پیا ہوے ایک کتے پیچھے ڈنڈا پھڑی پھر دے پوچھو کیا کہ یہ کتا ساڈے والے بڑے کیوں واڑا ہے اس کا مطلب نکلا ہے کنجر نو کتے دے نال تعلق نہیں پاکی پلی دے نال کتے نال کوئی اونجی ویر پے گیا ایک اس نظام میں تے دوسرا ایک بندہ کٹر کھڑ کے کتے او اٹھ پیشاب کر نال ادھر مکھیاں آ کے بہندیاں نے دھیان ہے خبردار ہوئے پکھے نال مکھیاں ہٹا دے اور پتہ نہیں کتوں کی اٹھ کے آئیاں نے روی دے کہ میری پرہیزگاری ہے تقوی دی چادر کو سے دار لگ گیا میری پرہیزگاری کرتا ہے تنو پاکستان قوم ہوں سہی نظام دے آ گیا نظام کفر جرم دا ریڈیو تو لا کے کیبل تک جس ڈرامہ دے فلم کہتے ہیں سچ ہوتا ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور اس جھوٹ کو وہ عبادت سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اور اس جھوٹ کے لیے پاکستان کے بیت المال ملکی خزانے سے 40 کروڑ 50 کروڑ روپیہ جاتا ہے ان لوگوں کا سب سے بڑے سچوں کا جاتا ہے نا پھر کھانے میں کدی سچ بولیا گیا ہے وہاں وہ کامیاب ہے جو جتنی بڑا جھوٹا ہے جو جتنی بڑا سچا ہے وہ اتنی گرفتار ہے خبر نہیں ہے کون سا قانون سزا دے گا مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرفداری ہم معاف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا جنہ پچ پوری دنیا دے وچ اور خود امت مسلمہ دے وچ امت مسلمہ دے خواص دے گھراں دی اولاداں دے وچ کفر جھوٹ مکر فریب زنا جیسے بدترین جرائم کفر جیسا بدترین جرم انہاں پوری دنیا میں رائج کرا کے انہوں اسلامی بنوا کے ہضم کرا دیتا ہے انہاں دا حق بن گئے جھوٹ کیا کہ کشتی دو جھوٹ بولے کشتی دو جھوٹ بولے
آیا چشتی صاحب دے جھوٹ اگر انہوں نے جھوٹ نال نفرت دی بنا دے چشتی صاحب دے دو جھوٹ نظر آئے نے تے پھر وہ کروڑا جھوٹ جڑے سویرے صبح شام رگاں وچ ہضم ہو جاندے نے پیٹ جو کتے جان گے وہ دو جھوٹ جڑے انہوں نے نظر آئے نے جے دین دی بنا تے ویکھے نے تے پھر چشتی صاحب نو مسلمان سمجھدے نے باقیاں نو کافر سمجھدے آپ نو کافر سمجھدے نے کہ انہاں تے خدا رسول دے احکام لاگو نہیں ہون گے اگر انہاں تنقید کی انانیت بغیر کی بے حیائی کے سارے کفر ظلم دے نظام تے نے حملہ کیتا ہے تے اس دیاں برائیاں نقائص کڈ کے رکھو قوم دے اگے تاکہ قوم اس کو بچ جائے پھر سے یہ تنقید برائے اصلاح نہ ہوئی ہے تنقید برائے شر ہوئی تو دونوں صورتوں میں چشتی صاحب دے ایک قوم یہ معاشرہ اس نظام دا حامی انسان چشتی صاحب کے دو جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتا چشتی صاحب دے جھوٹ ہو پکا کے جڑا انسان مومن مسلمان ہے صالح کفر تو ہر جھوٹ تو متنفر جتنے جھوٹ انہوں نظر آیا ہے بڑے وچ چھوٹے وچ رات نو دن نو نقصان ہے سچ جتنے جھوٹ نظر آئے اس جھوٹ کی مخالفت کی پھر اساں نے یار بندہ اسلام ہے سچا بندی ہے سچا ہے لہذا بابا جی اساں جھوٹ نے لوگ توبہ کر لے اسے اصول دے تعلیم میں لگے جاؤ قانون میں لگے جاؤ کسی دفتر لگے جاؤ کسی محکمے میں لگے جاؤ اب عوامی کاروبار میں لگے آؤ تو گل یہی ہے کہ بابا جی جھوٹ نہیں بولتے کاروبار نہیں چلتا جھوٹ نہیں بولیں گے تو سیاست نہیں ہوگی جھوٹ نہیں بولیں گے تو ووٹ نہیں ملیں گے ایمانداری نہ جھوٹ نہیں بولیں گے ووٹ نہیں ملیں گے پہاڑ نظر آندے کن جھوٹیاں دے انہوں نے چشتی صاحب کی چھوٹی سی کنکری یاد آ گئی ہے یار انہوں نے فرق ہے ساری پرہیزگاری کو ہزم قرض ہے کہ میرا سائیں میں گل کر کرنا کہ اس کافرانہ بدترین معاشرے دا انسان ساڈے تے تنقید دا حق نہیں رکھتا وہ تو تنقید کرے ساری برائی دے جدوں انہوں پورے سارے نظام نال باغی ہو گئے پھر آوے پھر اساں آکھاں گے یار اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے تو ساڈا سچا دوست ہے ساڈے ایب کر اظہار کیتی ہن آ جا دو سوال ہے چشتی صاحب اپنا نام نہیں دستے چشتی صاحب اپنا نام واقعی نہیں دستے وہ کی دستے ہیں وہ آندے میں عبداللہ بول رہا ہوں کی بول رہا ہوں عبداللہ اللہ کا بندہ چشتی صاحب اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں انہاں اپنا اس ذاتی نام نہیں دسیا نا چشتی نام دے دسیا ہے میں عبداللہ بول رہا ہوں اس کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں جھوٹ سے انہوں نے میرا خلاف واقعہ ہو ایک دوسرے چشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں فلانے علاقے سے بول رہا ہوں کہاں سے بول رہا ہوں فلانے علاقے سے بول رہا ہوں ان کی کیا وجہ ہے کہ اتنی بغیرت مولوی ہے جدو اس کی قوم دے سامنے ادو انہیں زبانہ دے فتوے ہو رہے جدو یہ دلے وکھرے ہو جاون انہاں دے زبانہ دے فتوے ہو رہے ہوں اصل میں کو پکڑن کی خاطر بھی نے دلے نے دو زندگیاں دو قول سے عوام دے سامنے نے دی زبان فتوا ہو رہے ادھر زبان فتوا ہو رہے ایک کنجر مذہبی ایکٹر دے اداکار ہیں جی میں اتنے اداکار دی زبان ہو رہی ہے سین تے سین تو جدو باہر ہوندا اتنے زبان ہو رہی یہ سب مذہبی اداکار ہیں سیاسی اداکار ہیں جتنے بیٹھے اچھا انہوں نے آنے کہ ہم فلانے علاقے سے بول رہے ہیں فلانے علاقے سے بول رہے ہیں انہوں نے کہا فلانے علاقے اس وقت فرضی طور پہ میں تھا کہ میں فلانے علاقے سے فرضی طور پہ فلانے علاقے سے میں بول رہا ہوں یہ میرا سوال ہے کا جواب انہوں آدھے انہوں نے کفر دی اظہار دی خاطر وہ انہاں شواولے میں جھوٹ پکیا گیا ہے نا باقی 650 موضوعات جھوٹ دسو جھوٹ ہے آدمی انسان جھوٹ اگر وہ دی عادت ہے تو وہ ہر جا دے بولے سی وہ 600 موضوع دے صداقت دے مبنی ہے تے دو تھاواں دے وہ بھی مولویوں دے سوالات تو دو جواب جھوٹ نہیں ایک تعریض دے مبنی ہے ایک فرضیت دے مبنی ہے یہ جگہ اسے واسطے دسیا گیا جی لاہور دے بول دے پایا فضل احمد چشتی دے انہاں کام دے جواب نہیں دے
جواب دا یکدم رخ بدل جائے، رخ بدل جائے. تو انہاں بے ایماناں کی تے انہاں دے بے دینی دے کفر نو لوگ دے اظہار کی تے اسا یہ طریقہ رکھ رہے ہیں سونے دے وچ بیانے وچ کیوں نہیں کیتے سونے وچ کی لہذا اس انہیں دا سچ شر دے نال رلیا ہو یا سچ اس جھوٹ تو بدتر ہے جس جھوٹ دے نال خیر ہو. ایک شعور آندا اپنی بیوی مسئلہ تے مبنی ہے وہ بھی علاقہ دے نال باقی سارا نظام ثابت کر دیا. ہاں سر پانی دے سوال دا مطلب یہ ہے کہ اس کا جھوٹ بول لینا جائز بالکل جائز ہے. شرعی مصلحت کے تحت جھوٹ بولنا جائز ہے. یہ ہماری کتابوں کا فتویٰ ہے. ایک دوسرا سوال ہے جی کہ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث بیان کر دیا بندہ گال کر سکتا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے بندہ گال نہیں کر سکتا. اور سنو ایک حدیث سے الفاظ بیان کر حدیث کے الفاظ بیان کی کر مثلا میں کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان سب سے برے مخلوق کا نام ہے کہ نہیں؟ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدیث پاک ہے کہ نہیں؟ ہے نا. پھر جب نماز پڑھتے ہو نماز سب سے بڑی عبادت ہے کہ نہیں؟ اس میں کہتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آیت آ جاوے قرآن مجید دی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب وہ شیاطین کی طرف تنہا ہوتے ہیں دسو جدو ہوں تو ایک دا حدیث پاک نال گال کڈنی ایک کہ خود حدیث پاک دے قرآن دا جز ہوئے. ارے بھائی اس کی بات ابھی تو تجھ کو پتہ نہیں ہے کہ گال کنوں آندے. میں تینوں دساں گا گال کنوں آندے ابھی میرے دوسرا انہاں دا سوال کر ہوں آ گئی جناب کہ گال ایک ہوندے بیان واقعہ ایک ہوندی گال. گال آندے نے ایک بندہ شریف ہے انہوں میں آکھاں بدماش انہوں آکھاں گے گال. ایک بندہ سچا ہے میں انہوں آکھاں جھوٹ ہے آکھاں گے گال. ایک بندہ اپنی تقدانی دوجے دی ویکھدا نہیں انہوں آکھاں گے میں جو آکھاں میں کنجر انسانیت انہوں آکھاں گے گال. نہیں نا اگر بندہ کنجر ہے انہوں کنجر آکھنا دلے نو دلہ آکھنا شریف نو شریف آکھنا جے ایک گال ہے تے دنیا میں سب تو پہلی گال مذہب کا ہے. یہی مذہب تے تینوں آکھا اتنی بڑی عبادت گزار کو کہے شیطان. شیطان گال ہے کہ نہیں؟ یہ گال نہیں تو کسی نے آ کے خیر نہ لا جاؤ پتہ لگ جاتا. شیطان ساریاں گالاں ایک پاسے تے کلا لفظ شیطان یہ قرآن ہے کہ گال کری وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اللہ سے منافقین دے جڑے سرغنے سن نا مدینے والے انہاں نوں اللہ سے فرمایا شیاطین. ہن دسو شیطان جنوں آدے اون دے کول کیڑی خیر ہوندی ہے؟ ہر کسے دا شر ہوندا کہ نہیں؟ ہن ہو گیا ایندا مطلب ہے واقعے دے خلاف بیان یہ گال ہے جھوٹ ہے. موافق واقعہ یہ حقیقت بیانیہ جھوٹ ہے. ہن جڑے گالاں کڈے ایک اساں انہاں دی گالاں پیش کریں گے ایک اساں اور اساں جڑی گال کڈنے آ ایمانداری نال دس کسے فعل دے صفت نال لا کے گال کڈنے آ یا بلا وجہ کڈنے آ. کیا نے کہ اس بندے کا ایک فعل ہے اس بندے کی ایک صفت ہے اس بندے کا خلق ہے اس بندے کا عقیدہ ہے. اگر وہ عقیدے میں بد ہے تو ہم اس کو کافر کہتے ہیں مشرک کہتے ہیں ظالم کہتے ہیں. اگر اخلاق ہے تو ہم اصل کچھ ظالم کہتے ہیں جھوٹا کہتے ہیں کنجوس کہتے ہیں بخیل کہتے ہیں. اگر وہ معاملات دے وچ تو ہم اس کو خائن کہتے ہیں کذاب کہتے ہیں جھوٹا مکار فریبی آندے کہ نہیں. یہ مطلب ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. برائی کا کرنا حرام ہے برائی کا کرنا حرام ہے برائی کا بتانا فرض ہے برائی کا بتانا فرض ہے.
تو جب تک برائی کا نام تعارف نہیں کراؤ گے جناب تو حکم کے میں لاؤ گے؟ ایک بندہ آتا ہے بابا جی اللہ دا ولی پنڈ چ آیا ہوا تا کی کھا لے ڈنڈے پڑو گے کہ حلوا وہ ولی کی حلوا ہی لے جاؤ گے نا. جی کوئی آ کے بندہ چور آیا کی خیال حلوا کھاؤ گے کہ ڈنڈے کھا لے؟ تو بھائی ایک لفظ نے سارا کچھ کرا دیتا ہے، ڈنڈے پڑا دیتے ہیں ایک لفظ نے. پھر کالا مارو تیرا بیڑا بند کروں گے بچے. ہوں میرا شاہین آ جاندے ہیں اس معاشرے کے ماحول کے قیام جی تو لا کے کیبل تک مسلمان کی دھی بہن نچتی پئی ہے ٹپتی پئی ہے، اس نے ترقی سمجھن علم ہے، وہ قانون ہے، وہ تحفظ ہے، پڑھانے والا بھی آپ کا دعویٰ مسلمانی کرتا ہے، جو پڑھا رہے ہیں انہوں نے اسلامیات رکھی ہے. وہ کپڑے لا دیے چٹیا چھٹیا کپڑے لا کے ہندو نال جاندی اتنے ڈرامے فلم میں ہندو تلے ہوندا ہے اتنے ہوندی چمی چٹتی ہے رات نو کلماں دے وچ جنا شراب پی کے واپس آندے نے اخبار چگلے دن آ جاندہ فلانی اداکار نے ہندو کے ساتھ ناچ کا ڈرامہ دکھا کر اس نے ملک کا نام روشن کر دیا. اٹھ دیے اٹھ لنگ جاون اتنے لے لے اڑ جاتے تہاڈی پرہیزگاری سے اٹھ بیان کیا کرنا. اور وہ کیا ہے ترقی علم شعور قانون. ہر سال کجرا کتے کروڑا روپیہ ملک دے خزانے چ جاندا ہے، نہ مسجد کتے ہوندا ہے، نہ مدرسے کتے، نہ مولوی کتے. وہ کہہ رہے پھر دسو ساڈے اس معاشرے خدا رسول نو گالاں کڈن والے انبیاء اولیاء نو کڈن والے صحابہ اہل بیت نو کڈن والے انبیاء اولیاء نو کڈن والے قرآن مجید نو کڈن والے، کیونکہ ہر کافر خدا رسول نو گال کڈے گا، ہر کافر گال کڈے گا. ہر بد مذہب جو صحابہ کا دشمن ہے صحابیوں کو گالی دے گا، جو ازواج مطہرات کا دشمن ہے وہ ازواج مطہرات کا. تو پاکستان میں جتنی شیعہ نے جے تک وہ صحابہ ازواج مطہرات کو گالیاں نہ کڈن انہاں دا مذہب پورا ہوندا ہے. نہ خدا رسول کو گالیاں صحابہ کو گالیاں. وہاں بھی اہل خبیث جتنے جے تک ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ دی تنقید نہ کرا، اسلاف نو ساڈے داتا صاحب امام احمد دا اسلاف نو گالیاں نہ کڈن، مشرک تے بدعت تے بت نہ کڈن، تک نہ دا مذہب بن گیا. یہاں خدا رسول صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات ان کو گالیاں دینے والے کون ہیں؟ یہاں ان کو مذہبی حقوق حاصل ہیں، سیاسی حقوق حاصل ہیں، معاشرتی حقوق حاصل ہیں، معاشی حقوق حاصل ہیں، وہ افسر بھی ہیں، وہ جج بھی ہیں، وہ وکیل بھی ہیں، وہ تھانے دار بھی ہیں. خدا رسول گالیاں دین والے وہ سارے حقوق پاکستان لیندے نے. انہاں نو جڑا خدا رسول کو گالیاں کڈن نو جڑا گالی کڈے وہ تے جھوٹ تے نہیں، وہ تے سچ ہے. تو یہاں یہی نظام تو ہے کہ جھوٹے حاکم ہیں سچے جیل میں پائے. کیونکہ یہاں پاکستان کا مطلب یہی تو ہے کہ سچا کہ زرداری صدر ہو اور مولوی کی ناکہ بندی ہو رہی ہے داڑھی کی وجہ سے. کیا سچا ملک ہے سن کے زرداری صدر ہے داڑھی والے دی چیک کہیں گے بھائی ادھر آؤ. کیا بولا حواس باختین زبانہ کنگن عقل خاموش ہے چپس شرافہ حیرت کیا بولی ہے ایتھے گانا ہوئے اس قوم دا تے اے عالم ہے یہ قوم ہر 5 سال تو بعد موہر لا کے بادشاہ چن دی ہے. اے او قوم ہے جڑی سویرے اڈے جاوے تیری ماں نو کتا لے جاوے کتھے گیا سا ہوندے جا رہا او یار کی ہو جائی او یورو سوڈی گپ شپ کھلی ہے ساڈی گپ شپ انہیں اودی ماں نو چودیا انہیں اودی ماں نو چودیا گال کڈ چھوڑیے پتہ نہیں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے 7 پشتاں تک نانی تک لے جاندے نے. پوچھو کی ساڈی گپ شپ کھلی ہے کھلی گپ شپ والا جنتی بھی ہے کہ مجلس میلاد جاوے تے جنتی بن جاوے 11ویں دے چاول کھاوے تے جنتی بن جاوے ہر 5 سال تو بعد بادشاہ روی منتخب کرے صدقے جاواں اتنے یزید جنت وچ رہندے نے تے حسین دے دروازے بند ہیں. گیٹ آؤٹ یہ ہے کہ نہیں جو واقعات بیان کیا کرتا مشاہدات واقعات آمدنا خواص سب جانتے ہیں. پھر
ایمانداری ہوتا مولوی نے کیا آخیا جا رہا ہے دہشت گرد آنے کہ نہیں ادھروں یہ بھی کافر کو کافر نہ کہو مولوی کا کی نام ہے مولوی دہشت گرد ملا کٹ پونجیے اولاؤزیے ختمیے ہے نا جی رجت پسند قدامت پرست پتھر کے دور کے پجاری یہ کنہوں نے نام ہے یہ نام ہضم ہی ہو گیا ٹکار مایا پیپسی کولا پیتی بغیر پیتے سارا کچھ ہضم ہو گیا ٹھیک ہے پھر دس جتنی باقی اخبارات ہیں جتنی ریڈیو کیبل ذرائع ابلاغ ہیں اور کرنا کی حال ہے اور جو کچھ حال ہوتا ہے اس کو سب کو علم اور ترقی سمجھتے اور مذہباً جائز سمجھتے سچا پھوکا کنجرا پاکستان دی ہیرا منڈی جاؤ تو سوائے تو دامن دے کوئی کام ہے جاؤ لگنے دورے 28,000 عورتوں کو لائسنس ملا سی علی مرد مومن بنا دا لائسنس جو کا لائسنس جہاں زنا زنا عربی زبان کا لفظ ہے جب تو دیسی ترجمہ کرو کی بنے گا چودنا کی بنے گا چودنا چودن دے اسباب سارے پیش کر دیتے گئے نے چودن کے نام سے نفرت ہے اس کو کیا کہو بھائی یہ لو میرج ہے یہ کیا ہے بھائی یہ فرینڈ بوائے ہے ایک ہی ہے یہ جائی فلم ہے بھائی یہ کیا ہے یہ بھی ڈرامہ ہے یہ کیا ہے وہ کپڑے میں کڑی دے وڑ جاتا ہے کڑی وہ کپڑے وڑ کے تم ہی چٹا پہ کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ سین ہے یہ پارٹ ہے وہ ہضم ہر گھر دے وچ ہر وقت مرداں دے اگے عورتاں دے اگے 30 روپے سی ڈی تے 5,000 پئی کمپیوٹر لے کے 14 کا 24 گھنٹے کام ویکھا جا رہا ہے لطف اندوزی مزے نال کیتا جا رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں ترقی اور شعور 14 دے اعمال جتنی ہیں وہ ریڈیو تو لا کے کیبل تک 10 مہینے سارے 14 دا استاد ہے کہ نہیں 14 دے اسباب سارے دے تیرے ترجمہ تک کرو تے غصہ لگ جاتا او بے غیرتی دا فلانی بے غیرتی دا دیسی ترجمہ کرو اے گالاں ہو جاندیاں نے ایکٹر ہے جی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بہت نامور آدمی ہے یہ ترجمہ تک کرو یہ جی کنجر ہے گالا نکال دیتی ہے پھر کی ایمانداری نال دس تیرے اچھے پچھلے جڑا ریاض پرویز دے دور جناب رضا دا بل پاس ہو جاتی ہے جناب رضا کیا ہے کہ لڑکی لڑکا راضی ہو جائیں چوتھے پھرے رات دن اگر کوئی اس کی طرف انگلی کرے گا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا وہ قانونی مجرم ہوگا جو ان کا قانونی حق ہے قانونی حق کے پیچھے ترو قانونی حق کے میں بنتا ہے فوج وچ جدوا بنتا ہے اس کا مطلب ہے فوج اگر کوئی کسی کی بیٹی کو چودے گا تو بیٹیاں مشترکہ ہوں گی کہ نہیں اللہ پاک قرآن فرماؤں انما المؤمنون اخوۃ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو جو مرد بھائی بھائی ہو تو رنا کیا بن سن بہنا بن سن کہ نہیں بن جان گیا نا یہ مطلب بہنا دو ہو گیا ایک نسبی ہوگی ایک کلمے والی ہوگی جہاں نسبی کو چدواوے وہی بہن چوت ہے جہاں کلمے والی چدواوے وہ بڑا بہن چوت ہے تے مینوں دس جڑے آخر منڈے چدوے دے پن کلا انٹرنیٹ جو پاکستان میں زنا دے چود خانے بنے کھڑے نے سب چودن والے کون ہو گئے فوج پولیس جج وکیل تھانے دار فیکٹری والے نظام والے پاکستان کے داڑھی والے ملا پیر جھاڑیاں والے وہ قائد اعظم جس کو قائد اعظم کہتے اسی کا ملک ہے اسی کا قانون ہے اسی کی ساری تقویت ہے اسی کی ساری نسل ہے اس کو تو سبھی ماننے میں متفق ہے نا اس کو لے کے سر سور سب سے پہلا کافر اعظم مصر دینا دوسرا کافر اعظم ان دو دلے تو ساری نسل انہوں تو پیدا ہو ہوں جناب رضا جو کسی دی بہن کو چوتھا پیا دینا مطلب ہے پاکستانی قوم جیڑی جیڑی اس عملے میں شریک ہیں کسی قسم دے نال دامے دل میں سکھنے خود میں جس طریقے نال شریک ہے وہ سب کیا بنے گے بہن چوت بنے گے کہ نہیں اگر وہ کسی کی ماں چدوا رہی ہے تو ماں چوت بنے گے کہ نہیں بن جاون گے نا میرا سن ایتھے دا مطلب ہے جڑا انگریز کے قانون تہذیب تعلیم نال متفق ہے سب سے بڑا بہن چود ہے سب سے بڑا ماں چود ہے سب سے بڑا نانی چود ہے سب سے بڑا دادی چود ہے کیوں کہ انگریز ماں چود ہے
کی ہے اتنے زنا دے حقوق ہیں، تاڑیاں دی گونج دے وچ زنا دا بل پاس ہوندا ہے، منڈا